اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 سے 105 تک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختلف مکاتب فکر کے مترجم اور مفسر کے رائے کے بارے میں تھوڑا بہت ادھر سے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ان میں کم یا زیادہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 101 نمبر کا آیت ہے، اس کی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ تھوڑا لمبی آیت ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اور سلمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے یہ اس کی پیروی کرنے لگ گئے، حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں ہو اور فائدہ مند نہ ہو، اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْخَيْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رعنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہو یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ 105 تک کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اس میں جو دوسرے مترجم ہیں اس کی بھی تھوڑا سا میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت 3 تفاسیر موجود ہے، اس میں سے میں دیکھ کے آپس میں جو کچھ ڈفرینسز ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر دوسرے مترجم نے کیا لکھا، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول اللہ کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلمان کے زمانے میں، اور سلمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا،
اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو دینا۔ تو ان سے سیکھتے ہو، وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہ پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری، مطلب ادھر جو 101 سے 105 تک میں نے جو آیتیں اور ترجمے پڑھے ہیں، اس میں جو دو ہمارے بڑے مکاتب کے جو مفسر ہیں، مترجم ہیں، ان میں مطلب ایز اٹ از اس میں بالکل اسی طرح آیت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جو پہلے جس سے میں نے ترجمہ پہلے جو پڑھا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے بریکٹ میں ڈال کے اس طرح سے لکھا ہوا ہے، مطلب وہ سمجھانے کے لیے کچھ چیزوں کا اس طرح سے اشارہ کیا ہوا ہے، جہاں پہ مطلب یہ ایک آیت میں انہوں نے یہود کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا بریکٹ میں ڈالا ہے، حالانکہ ادھر یہود کا ذکر نہیں ہے آیت میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اس طرح سے بریکٹ میں کیا ہے، اس کی جگہ پھر دوسرے اس میں رسول کی باتیں اس آیت میں، حالانکہ رسول کی بھی بات نہیں ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل یہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اے ایمان والو رعنا نہ کہو، بلکہ اب اس کے بریکٹ میں لکھا ہے اس کی جگہ، پھر انظرنا کہا کرو، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے خطرناک عذاب ہے۔ حالانکہ اس آیت میں کہیں پر بھی رسول کا ذکر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، تو اس میں اس طرح سے بریکٹ میں انہوں نے جو سمجھا ہے اس کو ادھر ہائی لائٹ کر کے بریکٹ میں ڈال کے ہم سے مخاطب کر رہے ہیں، حالانکہ آیت میں رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے 4-5 جگہوں پہ جو آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو بریکٹ میں ڈال کے انہوں نے اپنی طرف سے اشارتاً یا جو پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ادھر یہ چیزیں لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ ادھر سحر کو یعنی جادو کو بریکٹ میں ڈالا ہے، اور اس آیت میں جس آیت میں یہ ہے جو ہاروت ماروت کی جو وہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ادھر سے اس نے بریکٹ میں اس کو سحر کر کے ادھر ایک الفاظ لکھا ہوا ہے۔ باقی جو دوسرا مترجم ہے اس نے پورا ایز اٹ از اس کے مطلب جو آیت ہے اسی طرح سے اس کا ترجمہ اور تفسیر تو خیر ایک دوسرے کا میں نے آج تک کسی بھی تفاسیر کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جو جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں وہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق یا جو جس سکول آف تھاٹ کے وہ ماننے والے ہیں اس کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں۔ تو جو آج پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے 101 نمبر آیت، اس کی تھوڑا سا دونوں سے اس کی تھوڑا تفسیر میں لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت اگر ٹائم ہوا تو تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ 101 نمبر آیت ہے، یعنی کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ، یعنی کہ اس کا جو ترجمہ تھا، اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پش پش ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اب اس میں اس کا تفسیر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہود و نصارہ کو بحیثیت قوم کتاب دی گئی، ورنہ نزول قرآن کے معاصر یہود و نصارہ کے پاس توریت و انجیل کا کامل نسخہ موجود نہیں تھا، تاہم اصل توریت و انجیل کا ایک حصہ تحریف شدہ توریت و انجیل میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ سلیمان عبرانی لفظ سے سلیمان حضرت داؤد کے 4 فرزند میں سے ایک ہیں، جو غالباً 999 قبل مسیح مبعوث برسالت ہوئے۔ بابل قدیم مملکت عراق کا دارالحکومت تھا، یہاں کلدانی قوم آباد تھی، خیال ہے کہ ان کی سلطنت 3000 قبل مسیح میں موجود تھی۔ بابل جہاں تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، وہاں جادو کا مرکز بھی تھا۔ دنیا میں خرافات کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ احادیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جادو کا عمل عام ہونے لگا، تو آپ علیہ السلام نے ان تمام اوراق و اسناد کو ضبط کر لیا جن پر جادو تحریر تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ افراد کی تحریروں کو منظر عام پر لے آئے۔ اس طرح یہودی وحی الہی کی اتباع کے بجائے
سفلی علوم کے شیدائی بن گئے۔ یہودیوں کے ایک فرقے نے یہ نظریہ قائم کیا کہ سلمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جادو کے ذریعے جن و انس کو مسخر کر لیا تھا۔ اس زعم میں باطل کے جواب میں فرمایا وما کفر سلیمان، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے غیر عربی نام ہیں جنہیں ابطال السحر کے لیے انسانی صورت میں بابل بھیجا گیا تھا تاکہ لوگوں میں جادو اور معجزے کا فرق واضح کرنے کے لیے جادو کے مخفی اسباب کو برملا کریں۔ یہودیوں نے یہاں بھی سوء استفادہ کیا اور ان اسباب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جو ہاروت ماروت جو ہمارے رائٹ لیفٹ کے جو فرشتے ہیں اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مطلب ادھر سے جادو جو شروع ہوا تھا حضرت سلیمان کے دور میں، لوگ جادو سحر کرتے تھے، تو مطلب حضرت سلیمان کی باتوں کو یا حضرت سلیمان کی جو امت ہے وہ ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، وہ جادو کے اوپر زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو انسان کی شکل میں شہر بابل میں ان کو بھیج دیا، تو انہوں نے اس کا توڑ مطلب اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے انہوں نے ادھر لوگوں کو وہ چیزیں دکھایا، جو وہ جادو کرتے تھے اس کا توڑ کر کے ان کو سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح سے اس کا ذکر اس آیت میں لیا ہوا ہے۔ تو ایز اٹ از اس کا جو تفسیر ہے، جو ابھی جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ دوسری آیت ہے، تو اس کا جو تفسیر ہے یہ بالکل مطلب اسی کے مطابق کیا ہوا ہے، اور پہلے کا تو میں نے تھوڑا بہت وہ کیا، وہ اس کے مطابق مجھے نہیں لگا کہ یہ مطلب اس میں یہود و نصارہ کو بحیثیت قوم کتاب دی گئی، حالانکہ ادھر پورے آیت میں اب تک مجھے یہود و نصارہ کا اب تک آیت میں کہیں پہ ذکر نہیں ملا ہے، جیسا کہ یہی آیت ہے جس میں یہود و نصارہ کو ان کو منشن کر کے تفسیر کیا ہوا ہے۔ یہ جو جس آیت میں ابھی آپ کو پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اب یہ آیت ہے اور اس کی تفسیر یہود و نصارہ کے بارے میں ایک مفسر نے اس کو کیا ہوا ہے۔ میرا بنیادی اختلاف بھی اسی چیزوں میں اسی کے لیے ہے کہ جو آیت ہے اس کی، اب اسی کا جو دوسرا آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یا شیاطین کے بارے میں آیت ہے، آیت میں ہی مطلب وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو اس کے بارے میں ہے، تو اسی کے مطابق ترجمہ بھی ہے اور اسی کے مطابق تفسیر بھی ہے، لیکن پہلے والا آیت میں مطلب آیت کچھ اور ہے اور اس میں توریت اور انجیل کے بارے میں مطلب اس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے۔ اب اسی طرح جو دوسرے مفسر ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں اس نے کیسا لکھا ہوا ہے۔ یہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے جو ابھی یہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس کا جو ترجمہ ہے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا رب تعالیٰ کی سنت ہے، کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی تو رب نے اس آیت میں اسے دفع فرمایا۔ دوسرے یہ کہ جادو کرنا کفر بھی ہوتا ہے جب اس میں کفریہ الفاظ ہو۔ اب ادھر اس کے بارے میں جو آیت ہے اس کے بارے میں تفسیر بالکل بھی نہیں ہے۔ اب پھر دوسرے جو اسی کے ساتھ جو آیت ہے حضرت سلیمان اور شیطان کے بارے میں، اب ادھر آیا ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد ہے۔ ایک دفعہ بشکل انسانی دنیا میں قاضی و حاکم بنا کر بھیجے گئے۔ ایک عورت زہرا کا مقدمہ پیش ہوا جس پر یہ عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں بہت گناہ کر بیٹھے۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے وسیلے سے توبہ تو قبول ہوئی مگر بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے اور انہیں جادو کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پتہ لگا کہ نورانی فرشتے جب شکل انسانی میں آئیں تو ان میں کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بن کر کھاتی تھی، لہٰذا حضور بھی اللہ کے نور ہیں مگر بشری لباس میں آئے تو کھاتے پیتے سوتے جاگتے تھے۔ کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تو کھانا یا پینے سے بے نیاز بھی ہو جاتے تھے، جیسے معراج میں اور روزہ وصال میں۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان اور اصحاب کہف غار میں ہزاروں سال سے بغیر کھائے پیے زندہ ہیں، یہ ہے نورانیت کا ظہور۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو پہلے آیت پڑھی ہے اس کے تفسیر میں ایک دوسرے مفسر نے اس طرح سے لکھا ہے، تیسرے کو میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یقیناً اس میں بھی بہت سے بالکل مختلف ہوگا، آپ نے جیسا کہ غور سے سنا ہے تو پہلے آیت کا تفسیر جو پہلے مفسر سے میں نے پڑھا اس نے یہود و نصارہ کا
उसके बारे में उन्होंने तफसीर किया हुआ है, और दूसरे ने मतलब और ही इससे दो मसले मालूम होते हैं। एक ये कि पैगम्बरों से दुश्मनी के इल्ज़ाम में यानी कि वो उस तरफ लेके गया हुआ है। हालांकि आयत में, और जब अल्लाह की जानिब से उनके पास एक ऐसा रसूल आया जो उनके यहाँ मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तो अहले किताब में से एक गुरोह ने अल्लाह की किताब को पासे पुश डाल दिया। अब पिछले व्लॉग में मैंने ये काफ़ी दफ़ा मैं जिक्र कर रहा हूँ, किताब का जिक्र जहाँ पर भी आया है, मेरे जो पढ़ाई है, जितना मैंने पढ़ा या मेरी स्टडी है कुरान के बारे में, ये किताब का जिक्र जहाँ पर भी आया ये कुरान पाक के बारे में है। अब लोगों ने इसमें मुख्तलिफ़ किताबें निकाला हुआ है और तफसीर में लिखते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ ये किताबें हैं। अभी इधर ही अगर इधर ऊतुल किताबा किताब अल्लाह वराअहु, यानी कि मतलब ये किताब के बारे में जो रसूल भेजे गए तो उनके पास जो किताब थे उसकी तस्दीक फरमाता है। यानी कि जो पहले से एक मौजूद किताब है, तो अहले किताब में से एक गुरोह ने अल्लाह की किताब को पासे पुश डाल दिया। जो किताब के मानने वाले लोग थे या जिनके ऊपर किताब नाजिल की गई थी, उन्होंने अल्लाह की किताब को पासे पुश डाल के अपने तरफ से, अपने हाथों से, अपने नज़रिए से कुछ किताबें लिखा। इसके बारे में ये अभी भी जिस तरह से हमें तौरात और इंजील ज़बूर के बारे में लोग सुनाते हैं, तो मतलब असल हालात में जो अगर खुदा की तरफ से भेजे गए हैं या कोई ऐसा किताब है भी है, तो ऐसा मतलब एथेंटिक जो एज इट इज़ अल्लाह ने भेजा है, ऐसा किताब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। कम से कम मुझे नहीं पता है कि ये लोगों ने मतलब तौरा जो यहूदियों ने लिखा हुआ है, उन्होंने कुरान में तौरेत है, तौरेत का मानी कानून है, ये कुरान के सिफाती नाम है। लेकिन जिस किताब का हमें लोग बताते हैं वो तोरा है, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जो यहूदियों के जो ज़बान है उन्होंने नाम रखा हुआ, वो पता नहीं वो कौन सी किताब हो, उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं। लेकिन कहीं पर भी इधर कोई आयत ऐसा मुझे नहीं मिलता है जो अल्लाह ने ऐसे मतलब इस तरह से तौरेत या ज़बूर या इंजील नाम का किताब भी भेजा हो, या चार किताब का ज़िक्र हो, या कहीं मतलब किताब का ही जो कोई जमा का सेगा हो, इधर कुतुब, इस तरह से मुझे कोई आयत या कोई ऐसा मतलब वो सूरे में कहीं मुझे अब तक नहीं मिला है जो अभी तक इस उसमें। तो जितना आगे आगे चलते जाएंगे उधर जहाँ से मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं उसको मेंशन करके आप लोगों के सामने रखूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इधर नहीं है, जो कुरान पाक में उसका जिस तरह से ज़िक्र नहीं है, ये इतने बड़े मुफस्सिर और इतने बड़े मुतरज्जिम लोग इसमें ऐड करके क्यों लिखते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आया। और फिर तफासिर करते हैं जो जिस स्कूल ऑफ थाट के हैं, तो वो उसी के मुताबिक उसमें तफसीर फरमाकर अपने नाजरीन को या अपने फॉलोअर को अपने तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सबको ईमान है, अल्लाह का कलाम है, इसमें क़यामत तक न ज़ेर ज़बर का कोई इसमें तहरीफ़ कर सकते हैं, ना किया जा सका है आज तक, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने ख़ुद उठाया हुआ है। तो जितने भी जो हमारे जो मुफस्सिर हज़रात हैं, हमसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल बेदरख होकर उन्होंने आयतों में और तफसीर में, तो मतलब मैं तफसीर के ऊपर बात ही नहीं करता, तर्जुमे में भी इस तरह से अपने तरफ से अपने माइंड के मुताबिक भी तर्जुमे किए हुए हैं। अभी मिसाल के तौर पर ये जो जिस तरह से ये आयत है, इसी जो पहली वाली आयत है, इसका मैंने जो तर्जुमा किया, और जब अल्लाह की जानिब से उनके पास एक ऐसा रसूल आया जो उनके यहाँ मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तो अहले किताब में से एक गुरोह ने अल्लाह की किताब को पास से पुश डाल दिया गया कि उसे जानते ही नहीं। अब ये एक उसने है किया है, और दूसरे, और जब उनके पास तशरीफ़ लाया अल्लाह के हाँ से एक रसूल और उनकी किताबों की तस्दीक फरमाता है, तो किताब वालों से एक गुरोह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी, गोया वो कुछ इल्म ही नहीं रखते। अब उसने बोला है पीठ पीछे फेंक दिया, तो इधर उन्होंने उस किताब को पस पुश डाल दिया, यानी कि उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये अल्फाज थोड़ा सा अच्छा है, उन्होंने मतलब इधर लिखा पीठ पीछे उस तरह फेंक दिया। तो मतलब खैर इसमें इतना वो नहीं है, थोड़ा बहुत लफ्ज़ों की वो इसमें तर्जुमे में फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो दूसरा आयत और वो है उसमें भी तर्जुमा बिल्कुल सेम है।
اب میں تیسرے کی طرف تھوڑا سا دیکھتا ہوں، اسی جو یہی آیت ہے اس نے کیسا لکھا ہے، اس کے بعد میں ولاگ کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ولاگ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب تیسرے نے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اب دیکھو ادھر انہوں نے مطلب آخر الزمان، پھر آسمانی کتاب، ان کو بریکٹ میں کر کے ادھر اس نے منشن کیا ہوا ہے، جو تیسرے مترجم یا تیسرے مفسر ہے اس نے۔ تو اس طرح سے مطلب مختلف طریقے سے یا ہمیں سمجھانے کے لیے سمجھو، یا کچھ اپنے نظریات کے مطابق، یا جو خود سمجھے ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ چیزیں، حالانکہ ادھر آخری رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اب اس نے ادھر پیغمبر بھی ادھر لکھا، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے، اور پیغمبر پھر بریکٹ میں آخر الزمان آئے، تو اس طرح ایڈ کیا ہے۔ اب رسول اور پیغمبر، پیغام لانے والے اور رسول بھیجے گئے، یعنی کہ خدا کی طرف سے نمائندے کو بولتے ہیں۔ ادھر رسول کے بارے میں اللہ پاک نے اشارہ کیا ہوا ہے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول آئے، تو اس طرح سے مطلب ترجمہ لفظ بلفظ ہونی چاہیے۔ اس میں بریکٹ میں ڈال کے اگر سمجھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں، اس کا مطلب انہوں نے الگ بریکٹ میں ڈالا ہے، اس کو تحریف میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن کچھ آیتوں میں مطلب اسی طرح سے کوئی بریکٹ نہیں، جملے میں بن کر کے ترجمہ کیا ہوا ہے، اس طرح سے وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جو آیت ہے وَاسْمَعُوا، یعنی کہ جو سننے والا ہے، مطلب اس کا معنی ہے اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، بولے ہم نے سنا، اس کا مطلب لغوی معنی ہے۔ تو اس طرح اس کو ادھر ادھر کر کے سنانے سے میں اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھتا ہوں تحریف کرنا، کیونکہ میں قرآن کو جب غور سے پڑھتا ہوں تو اللہ پاک نے ادھر واضح الفاظ میں آیت نازل کیا ہوا ہے کہ اس میں تحریف کرنا کفر ہے، زیر زبر بھی ڈالنا اپنی طرف سے یہ کفر میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح تب جا کے میں سمجھا اگر اس کے ترجمے میں بھی زیر زبر آگے پیچھے کیا، یہ بھی کفر ہوگا۔